کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ ایک کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کرتی. شہداء کے خون سے کب تک یہ کریں گے؟ اگر ہم ایک بحثیت قوم اس سے لڑیں گے تو آخری جو کام ہوگا، جو فوج کا کام ہوگا، وہ محدود ہوتا جائے گا. تو جو لوگ بھی اس موقع پر موجود نہیں تھے وہ قومی دھارے میں شامل ہونے سے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. غربت ناداری بہت زیادہ بڑا رول پلے کرتی ہے دہشت گردی میں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس میں یونیورسٹیوں کے طلباء بھی شامل ہیں. اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے یا مذاکرات کی جائے. جب ایک فریق آپ پہ گن تان رہا ہو تو اس سے تو آپ مذاکرات نہیں کر سکتے. ہاں، مذاکرات ان لوگوں سے ہو سکتے ہیں جو بلوچ قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. اور آج بڑی خبر تو وہی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا. اس میں پوری پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی اور پارلیمانی ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے شرکت کی، سوائے پی ٹی آئی کے باقی تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں. اور بہت ہی اہم جو فیصلے ہیں وہ کر لیے گئے ہیں. اعلامیہ کے مطابق جو ہے وہ کسی دہشت گردی کی گنجائش نہیں ہے. قومی یکجہتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی ایجنڈا جو ہے وہ قومی سلامتی کے ایجنڈے سے بڑھ کر نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے. جو اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا گورننس کے گیپس ہیں ان کو ہم شہداء کے خون سے بھر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باتیں کی گئیں اور جس طرح کے مسائل کی نشاندہی کی گئی اور جس طرح کا حل پیش کیا گیا اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو عمار صاحب، جو کل اعلامیہ آ رہا ہے خاص طور پہ، اس اعلامیے کے آپ کے خیال میں کیا خاص نکات ہیں اور اس سے کیا میسیج ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کل کا جو یہ میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اس میں سب سے تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ ایک کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کرتی. ملک کا معاملہ تھا، یہ کسی فرد کا، کسی حکومت کا معاملہ نہیں تھا. اس کے اندر شامل ہوتی اور اپنا نقطہ نظر اس معاملے پر دیتی، جو کہ بہت ضروری بات تھی. تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہوئی، جس کا نقصان صرف تحریک انصاف کو ہوا ہے. تحریک انصاف کو پہلے بھی اس نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا 9 مئی کے واقعات کے بعد، 26 جنوری کے واقعات کے بعد، کہ وہ قومی جماعت ہے. اس واقعے کے بعد جب آپ اتنے اہم دہشت گردی کے موضوع پہ ڈسکس ہو رہی ہے، آپ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے لگے ہیں، آپ کوئی طریقہ ہیلا ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو مسجدوں پر حملے کرتے ہیں ان کو روکا جا سکے، جو معصوم شہریوں کو شہید کرتے ہیں ان کو روکا جا سکے، جو ملک کے اندر امن و امان تباہ کرتے ہیں ان کو روکا جائے. اور تحریک انصاف اس موقع پر موجود نہیں تھی. تو جو لوگ بھی اس موقع پر موجود نہیں تھے وہ قومی دھارے میں شامل ہونے سے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. اب کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ دوبارہ قومی دھارے میں شامل ہو سکیں، اس لیے کہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہیں. سیاسی جماعتیں کبھی بھی ڈائیلاگ والی جگہ کو نہیں چھوڑتی. آپ وہاں پر جگہ خالی چھوڑیں گے تو وہ جگہ کوئی اور پوری کر لے گا، اور پھر آپ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو کچھ باتیں کی ہیں اس میں بھی کہا کہ کوئی شخص، فرد، تحریک جو ہے نا وہ ہمیں اپنے عزائم سے نہیں روک سکتی. تو ظاہر ہے اشارہ کس طرف تھا؟ تحریک انصاف کی طرف اشارہ تھا کہ اگر یہ ہم سے اختلاف بھی کرتے ہیں، عمران خان اپنی سیاست چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے عزائم کو روک نہیں سکتی. تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ جو لوگ اس قومی مسئلے پر شامل نہیں ہوئے. بالکل، میرا بھی یہ خیال ہے ہمارا صاحب کہ پی ٹی آئی کو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی نے پہلے آپ کو پتہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ بھی دی تھی کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ شریک ہوں گے. یہ بڑی اچھی بات تھی، اس کو ہم نے بھی پبلکلی سراہا کہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ مسئلہ دیکھیں ریاست کا مسئلہ ہے. پی ٹی آئی جو بھی ہے ایک قومی جماعت ہے، اور ایک قومی جماعت کو قومی مسائل پر، قومی سلامتی کے ایشو پر ضرور اپنی ان پٹ دینی چاہیے تھی، ضرور اپنا کندھا پیش کرنا چاہیے تھا. ادروائز آپ کا کیا میسج جائے گا کہ آپ اگر آپ قومی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں، آپ قومی اتفاق رائے کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو اس وجہ سے آپ کو ضرور شامل ہونا چاہیے تھا. اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آرمی چیف نے جو کہا گورننس کے گیپ کو ہم شہداء کے خون سے نہیں بھر سکتے، کب تک بھریں گے؟ اس کے حوالے سے کیا دیکھیں، اس حوالے سے ادارے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے جس کا اعادہ جو ہے بار بار کیا بھی جاتا رہا، اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا. اس دن جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، دیکھیں اس میں انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات تھے، اس میں سے ایک نقطہ کائنیٹک آپریشن کا ہے، یعنی کہ فوجی آپریشنز جہاں ہو رہے ہیں یا جو بھی دہشت گردوں کے خلاف بندوق سے کارروائی ہو رہی ہے.
باقی جو 13 نکات ہیں وہ گورننس سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ مدارس کی رجسٹریشن کی جائے. وہ کیا ہیں؟ قومی دھارے میں دہشت گردوں کا ایک اثر و نفوذ کو ختم کیا جائے. میڈیا اپنا کردار ادا کرے. گورننس میں گیپس کا یہ ہے کہ ایک پروسیکیوشن ٹائملی ہو, عدالتیں قائم کی جائیں, پولیس کو امپاور کیا جائے, پولیس اچھے طریقے سے کام کرے, انٹیلیجنس کی وہ کر کے دے جو گیدرنگ ہے. اور جو اس طرح کے کام جو کہ فوج کے ذمہ نہیں ہے, جو کہ حکومتوں کے ذمہ ہے, اور جو اسمگلنگ ہے اس پہ کریک ڈاؤن ہو, جہاں جہاں ہو رہی ہے, جہاں جس طریقے سے ہو رہی ہے, وہ گورننس کے گیپس ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ نہیں ہوگا تو جو انلیگل اسپیکٹرم ہے, جو غیر قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ دہشت گردی میں آ رہا ہے, وہ شامل ہوتا جائے گا, شہداء کی تعداد بڑھتی جائے گی. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم شہداء کے خون سے کب تک یہ کریں گے؟ اگر ہم ایک بحثیت قوم اس سے لڑیں گے تو آخری جو کام ہوگا, جو فوج کا کام ہوگا, وہ محدود ہوتا جائے گا. اچھا, مجھے یوں لگتا ہے کہ اشارہ کچھ اس طرف بھی ہے. دیکھیے, اگر اس ملک سے حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, بے روزگاری, غربت اب ختم کر چکے ہوتے نا, یہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں, یا جو غلط نعرے لگاتے ہیں, یا جو بلیک میل ہوتے ہیں ایموشنلی, اگر ان کے پاس نوکریاں ہوتی, ان کے پاس روزگار ہوتی, اور مالی طور پر یہ مستحکم ہوتے, اکانومی کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے, تعلیم اچھی حاصل کی ہوتی, ڈگریاں حاصل کی ہوتی, اور ہم ایموشنل کے بجائے اینالیٹیکلی سوچنے والی قوم بن گئے ہوتے, تو شاید یہ سارا افریق نہیں بنتا. تو وہ اس حد تک جس لوگ پہنچے ہیں, غربت ناداری بہت زیادہ بڑا رول پلے کرتی ہے دہشت گردی میں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس میں یونیورسٹیوں کے طلباء بھی شامل ہیں, لیکن غربت ناداری ایک فرد کی بات نہیں کر رہی. پورے سسٹم سے جب وہ غربت ناداری, بے روزگاری, لا قانونیت دور ہوگی تو پھر لوگ درست اینگل پر چلیں گے, اور دہشت گردوں کو ان کا کینن فاڈر نہیں ملے گا جو اس کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی. اچھا, جو کل اعلامیہ ہوا اور جو آیا, تو اس سے کچھ لوگ یہ بھی ایک نتیجہ لے رہے ہیں کہ ہارڈ پرسوٹ کی طرف بھی پاکستان جائے گا, اور جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے باہر بھی ہوں, تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا. دیکھیں نا, پاکستان کے کئی دشمن جو بیرون ملک سے مل کر پلان کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں. ابھی جو یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا, اس میں بھی افغانستان سے رابطے میں تھے. تو کیا یہ امکانات آپ کو لگتے ہیں کہ اس طرح افغانستان کے اندر بھی دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا جائے پاکستان سے باہر؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی گفتگو میں ایک بات جو لفظ استعمال کیا گیا کہ اب ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے, ہم نے بہت زیادہ اپولوجیٹک نہیں رہنا, بہت زیادہ مصلحت کا شکار نہیں ہونا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سخت کریک ڈاؤن آپریشن یا پالیسی اب ڈیوائز ہونے لگی ہے دہشت گردوں کے خلاف. نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف, ان کے ہمدردوں کے خلاف, ان کے سہولت کاروں کے خلاف, چاہے وہ میڈیا میں ہوں, چاہے وہ آن گراؤنڈ موجود ہوں, چاہے عدالتوں میں موجود ہوں, جہاں بھی ہو. اب کوئی ان کو معاف کرنے والی سچویشن نہیں آ رہی. ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ سخت ایکشن لینے کی ابیلٹی رکھتے. خواجہ آصف صاحب نے جو کہا کہ ہم دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے, ان کا وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ افغانستان کے خلاف ہم کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں. وہ نہ افغانستان افورڈ کر سکتا ہے, نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, نہ یہ خطہ افورڈ کر سکتا ہے, نہ ہماری پالیسی ہے, پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی بھی ایسی نہ نہیں, دنیا افورڈ کر سکتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو دہشت گرد ان کے خلاف ثبوت ہوں گے کہ انہوں نے پاکستان میں ایسے کی, لگتا یہی ہے, توقع یہی ہے کہ ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن افغانستان میں ہو سکتا ہے. بالکل, اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک تو اسٹرائکس بھی ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی کارروائیاں ہوتی ہیں, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں جن سے ایلیمنیٹ کیے جاتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. تو وہ اس کے حوالے سے شاید یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی خواجہ آصف صاحب سے منسوخ کی جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ اس میٹنگ میں تھے اور لوگ بھی تھے, تو اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پاکستان کا شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں اور جو مارتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. تو اس سے بھی شاید مراد یہ بی ایل اے کے جو ٹیررسٹ ہیں اور بی ایل ایف کے ٹیررسٹ ہیں, ان کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ یہ کسی اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے یا مذاکرات کی جائے. جب ایک فریق آپ پہ گن تان رہا ہو تو اس سے تو آپ مذاکرات نہیں کر سکتے. ہاں, مذاکرات ان لوگوں سے ہو سکتے ہیں جو بلوچ قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے. ان سے آپ سیاسی بات کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ان دہشت گردوں سے الگ کیا جائے. اس میں میرے خیال میں پالیسی یہی ہوگی, اور ماضی میں بھی یہ رہی ہے, کہ اگر آپ نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے, ریاست آپ کو نیست و نابود کر دے گی.
لیکن اگر آپ ہتھیار ڈال دیں گے، آپ سرنڈر کر دیں گے ریاست کے آگے، ریاست کے آئین اور قانون کے آگے، تو پھر ریاست رحم دلی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو آرگنائزیشن ہے جنہیں ہم بی ایل اے کے نام سے، بی وائی سی کے نام سے جانتے ہیں، یا آئی ایس کے پی کے حوالے سے، تو ان کو تو کوئی بچت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو قاتل لوگ ہیں جنہوں نے، اچھا، اور یہ بیرونی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، افغانستان کی سے ان کی ساری مدد ہو رہی ہے، افغانستان میں انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے، تو یہ بہت بڑا نیکسس ہے۔ اگر ہم اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے یہ ملک پرسکون بھی ہو جائے گا، پرامن بھی ہو جائے گا، خوشحال بھی ہو جائے گا، معیشت بھی ترقی کرے گی، اور ہماری جمہوریت بھی یہاں پر رہ سکتی ہے۔ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کل کے جو پوری میٹنگ ہوئی ہے اس میں مجھے جو سب سے خوشائند چیز لگی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے۔ مولانا صاحب نے ایک تو شرکت کی، دیکھیں ان لائک ان کے جو جن سے مذاکرات آج کل کر بھی رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ اپوزیشن کا حصہ ہے مولانا صاحب، لیکن ان لائک ادر اپوزیشن پیپل، وہ گئے، انہوں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ اپنی حل اور تجاویز دی۔ وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، وہ پاکستان کے بڑوں میں شمار ہوتے ہیں، مطلب ایک بزرگ سیاستدان ہیں جنہوں نے پاکستان کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور اس میں سٹیکس ہیں، ان کے پاکستان کی ریاست میں ان کے سٹیکس ہیں۔ ان کی حامی ایک جماعت ہے، وفاق کی ایک جماعت ہے، ان کی پاکستان کے جھنڈے کو، آئین کو مانتے ہیں، آئین بنانے والوں میں ان کے والد کا کردار تھا۔ ایسے لوگوں کو بالکل آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے۔ تو انہوں نے کل بات سنی، پھر اپنی بات بھی کی، اور وہ جو اس شامل ہوئے ہیں اس پروسیس میں، تو اس کی کریڈیبلٹی بھی بڑھتی ہے۔ ویسے میرے خیال میں نا اس میں نواز شریف کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا۔ ابھی تک یہ نامعلوم وجوہات ہیں کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں شامل ہوئے، لیکن شامل ضرور ہونا چاہیے تھا۔ وہ ان کا سٹیچر یہ نہیں ہے کہ لاہور کے میئر سے لاہور کی بیوٹیفیکیشن ڈسکس کرتے رہے۔ وہ انٹرنیشنل لیول پر بات کر سکتے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اپنے دور میں انہوں نے دہشت گردی کے افرید پر قابو بھی پایا تھا، انہیں بھی شامل ہونا چاہیے۔ اگر اس موقع پہ نہیں ہو سکے تو مزید آگے جب معاملات بڑھیں گے انہیں ضرور ان کی رائے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔